اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینوست حسین دی پناست حسین، سرداد و نداد و دوست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہست حسین۔ آج ہم میرات الاسرار سے سید الشہداء، محافظ اسلام، محسن اسلام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے تیسرے امام ہیں۔ کون؟ امام حسین۔ آپ کی ولادت منگل کے دن ماہ شعبان 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی آپ کی جو ولادت ہوئی منگل کے دن شعبان کے مہینے میں 4 ہجری میں ہوئی مدینہ منورہ۔ آپ 6 ماہ تھے، یعنی 6 ماہ میں آپ تشریف لے آئے دنیا، اور یہ ان کی اور حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا علیہ السلام کی خاصیت تھی، یعنی یحییٰ علیہ السلام بھی 6 ماہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ طریقت میں آپ کا کلام بہت لطیف ہے، آپ سے بہت اسرار و رموز کی باتیں اور عجیب و غریب معاملات منقول ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا شفیق ترین بھائی تمہارا دین ہے، انسان کی نجات دین میں ہے، امام حسن فرمایا کرتے ہیں، اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت ہے، یعنی انسان کی ہلاکت جو ہے وہ دین کی مخالفت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کمال بندگی کیا ہے؟ کسی نے امام حسین سے سوال کیا کہ کمال بندگی کیا ہے؟ فرمایا بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے، یعنی اپنا اختیار اپنے آپ پہ سے چھوڑ دے، یعنی ذات حق میں اس قدر غرق ہو کہ اپنے آپ کو نہ دیکھے۔ یہ بھی کشف المحجوب میں ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفلس ہوں اور میرے بہت سے بال بچے ہیں، مجھے گزر اوقات چاہیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹھ جاؤ کیونکہ ہمارا رزق راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دینار کے 5 تھیلے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ معصوم امام نے وہ 5 تھیلے اس کو دے دیے اور معذرت کی کہ ہم اہل بلا ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہم اہل بلا ہیں اور دنیا کی تمام راحتوں سے ہم نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، ہم نے اپنی مرادوں کو کوتاہ کر کے دوسروں کی مراد براری کے لیے زندگی وقف کر رکھی ہے۔ امام حسین نے فرمایا آپ کے کمالات اور خوراک عادات بہت مشہور تھے اور کسی سے پوشیدہ نہ تھے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب معاویہ کی موت ہوئی تو اس کی وصیت کے مطابق یزید بن معاویہ مسند خلافت پر بیٹھا۔ تمام اہل شام نے اس کی بیعت کی۔ اس نے تمام سرحدوں کی طرف خطوط لکھے۔ پہلا خط اس نے ولید بن عتبہ جو اس کے باپ کی طرف سے حاکم مدینہ تھا، کون؟ ولید بن عتبہ، اس کو لکھا جو اس کے باپ کی طرف سے حاکم مدینہ تھا، جس میں یہ حکم دیا کہ 4 شخصوں سے میرے لیے بیعت حاصل کرو۔ وہ 4 شخص کون ہیں؟ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عمر فاروق، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اگر بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان سے بنا کر رکھو۔ جب ولید کے پاس خط پہنچا تو اس سے مروان بن حکم کے ساتھ مشورہ
کر کے ان چاروں مستحقین خلافت کو یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ جب ولید کے پاس خط پہنچا تو اس نے مروان کے ساتھ بیٹھک کی اور جو یہ چاروں حضرات تھے وہ جو کہ مستحقین خلافت بھی تھے ان کے بارے میں بات کی اور ان کو چاروں کو بیعت کی دعوت دی۔ جب یہ حضرات معاویہ کی حکومت سے راضی نہ تھے، ان چاروں کو دعوت دی تھی، جب یہ حضرات معاویہ کی حکومت سے راضی نہ تھے تو ظاہر سی بات ہے یزید سے کس طرح بیعت کرتے۔ ان چاروں حضرات نے بیعت کے لیے منع کر دیا، یہی ان کے شایع نشان بھی تھا۔ اس لیے کہ خامخواہ فساد برپا نہ ہو وہ سب مکہ معظمہ چلے گئے۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور مکہ معظمہ چلے گئے ہیں تو کوفہ کے لوگ اس خبر سے خوش ہوئے اور امام حسین کی خدمت میں محضر نامہ لکھ کر قاصدوں کے ذریعے ان کے پاس بھیجا کہ آپ اٹھیں اور اپنا حق سنبھالیں تاکہ ہم اپنی جانیں آپ کی خاطر قربان کریں۔ کنہوں نے کہا؟ کوفیوں نے۔ کوئی 12,000 آدمیوں نے متفق ہو کر یہ پیغام بھیجا، یعنی 12,000 خطوط بھیجے امام حسین۔ یہ خبر جب آپ کو خطوط آپ کو ملے تو آپ نے حضرت مسلم کو بھیجا حال معلوم کرنے۔ مسلم نے بھی لکھ کر بھیج دیا کہ ہاں 40,000 نے بیعت کر لی، آ جائیے۔ تو آپ اپنا کنبہ لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین اپنے ہمراہ 40 سوار اور 100 پیادہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ یزید کے خیر خواہوں نے یہ خبر اس کو پہنچا دی کہ امام حسین مکہ شریف سے نکل گئے، جس سے وہ سانپ کی طرح پیچ و تاب کھانے لگا کہ اچھا امام حسین نکل گئے۔ اور عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ بصرہ سے لشکر جمع کر کے امام حسین کو راستے میں جا کر ملو، اگر میری بیعت قبول کرے تو بہتر، ورنہ ان کو ان کے تمام خیر خواہوں سمیت قتل کر دو۔ یہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا جو بصرے کا گورنر۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد جو کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا، عمر بن سعد کو 4,000 فوج دے کر امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وہ لشکر لے کر صحرا میں روانہ ہو گیا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت امام حسین نے قادسیہ سے 3 میل دور پڑاؤ کیا۔ عمر بن سعد نے ایک آدمی آگے بھیجا کہ لشکر کے لیے کیمپ کی جگہ تلاش کیجیے۔ وہ جب قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچا تو حضرت امام حسین کو دیکھا اور پوچھا کہ اے مسلمانوں کے امام، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ واپس جائیں کیونکہ عمر بن سعد 4,000 لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ حر نے کہا آپ چلے جائیے، اور اس نے مسلم بن عقیل جسے آپ نے پہلے کوفہ بھیجا تھا ان کو قتل کر دیا، مسلم بن عقیل کو۔ امام علی مقام وہاں سے کوچ کر کے کربلا کے صحرا میں پہنچ گئے۔ اب امام حسین نے وہاں سے کوچ کر لیا اور کربلا کے صحرا میں پہنچے۔ یہ میرۃ الاسرار میں لکھنا عبدالرحمن چشتی، اور وہاں قیام کیا، یعنی آپ نے پھر کربلا پہنچ گئے، وہاں پہ قیام کیا یہاں سے نکل کر۔ عمر بن سعد پیچھے کی طرف سے پہنچ گیا، پھر عمر بن سعد پیچھے کی طرف سے وہاں پہنچ گئے۔ کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی، یعنی کوفہ کے لوگوں نے تو آپ سے بے وفائی کر لی اور عمر بن سعد کی فوج میں بھرتی ہو گئے، کیونکہ لشکر تو لایا نہیں تھا وہ بصرہ سے، تو کوفیوں کا لشکر بنایا تھا 26,000 کا، جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، اور اس کے ساتھ مل کر دریائے فرات کا پانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر بند کر دیا تاکہ پیاسے شہید ہو جائیں۔ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا کوفیوں نے، وہی تو عمر بن سعد کی فوج میں تھے کوفی۔ گفت و شنید میں 1 ہفتہ گزر گیا، اہل بیت پر 1 ہفتہ گزر گیا۔ جمعہ کے دن 10 محرم 61 ہجری کو جنگ چھڑ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
اپنے تمام بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ، بھانجوں بھتیجوں کے ساتھ پیاسے جنگ میں مشغول ہو گئے۔ آخر اسی روز 5 بھائیوں، 3 بیٹوں اور اس میں لکھا ہے میرۃ الاسرار میں 80 جانثاروں سمیت شہید ہو گئے۔ آپ کا سر مبارک کاٹ کر یزید لعین کے پاس لے گئے۔ آپ کی عمر 58 سال اور دوسری روایت کے مطابق 57 سال 3 ماہ اور 2 دن تھی۔ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ تمام شہداء 3 دن تک میدان کربلا میں پڑے رہے۔ تاریخ طبری میں لکھا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر امام حسین کو دفن کیا اور علی اکبر بن حسین کو ان کی پائنتی میں دفن کیا۔ باقی شہداء کو بھی انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر کے دفن کر دیا۔ حضرت عباس بن علی کرم اللہ وجہ الکریم امام حسین کی زندگی میں چند ساعت یعنی کچھ منٹ پہلے بہادری کے جوہر دکھا کر شہید ہو گئے تھے۔ ان کو علیحدہ جگہ سڑک کے کنارے دفن کیا گیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وفا کی مثال دو، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ حضرت عباس بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی جو ہے سڑک کے کنارے دفن کرتے ہوئے زیارت کر کے آئے۔ حضرت عباس امام حسین کے محبوب ترین بھائی اور ان کی فوج کے علمبردار تھے۔ جب عباس شہید ہوئے تو امام حسین نے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ الغرض تمام اہل بیت یک بارگی چل بسے سوائے زین العابدین بن حسین کے جو خیمے میں مریض تھے۔ امام حسین نے خلافت اور امامت کی امانت ان کے سپرد کی۔ خلافت اور امامت اور کیا جائے ان کے سپرد کی اور جان جانا پرور کے حوالے کر دی، یعنی اپنے بیٹے کے حوالے خلافت اور امامت کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹوں میں سے محمد حنیفہ اور عمر جو اس وقت امام حسین کے ساتھ نہ تھے زندہ رہ گئے۔ حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو دراز اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں مجتہدان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر حیران ہوں کہ امت کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو بے گناہ قتل کر دیا اور پھر بھی ان کی مسلمانی باقی رہ گئی۔ ایسے کیسے ہوا؟ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ رسول اللہ کے بیٹوں کو قتل کر کے وہ مسلمان کیسے رہ گئے۔ ہمارے خواجگان چشت کے ملفوظات میں اکثر جگہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر اور دیگر خواجگان نے یہی فرمایا ہے کہ اے کافروں، تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان کو کیوں بے پناہ قتل کیا؟ سارے چشتی بزرگوں نے لکھا ہے کافر یزیدیوں۔ حضرت مخدوم جہانیان شیخ جلال الدین بخاری قدس سرا اپنی کتاب خزانہ جلالی کے 70ویں باب میں لکھتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ نے فرزندان رسول اللہ کو قتل کیا۔ حضرت جلال الدین جہانیان بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بنی امیہ نے فرزندان رسول اللہ کو قتل کیا ہے، اور حضرت علی اور حسن اور حسین پر یہ لوگ لعنت بھیجتے تھے۔ یہ بھی جلال الدین جہانیان بخاری نے لکھا ہے کہ تبرہ بھیجتے تھے۔ کن پر؟ امام حسین پر، امام حسن پر اور امام حسین پر اور علی پر۔ کون؟ بنی امیہ۔ یہ جلال الدین جہانیان بخاری لکھ رہے ہیں اپنی کتاب جس کا نام میں نے ابھی پڑھا تھا خزانہ جلالی میں۔ گالیاں بکتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر قسم قسم کے مظالم ڈھاتے تھے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ انہوں نے قتل بھی کیا بنی امیہ نے، اور گالیاں بھی بکتے تھے جمعہ کے خطبے میں، تبرہ بھی بیچتے تھے، اور جو ہے قسم قسم کے ظلم اہل بیت پر بنی امیہ ڈھاتے تھے۔ بس میں ان کو دشمن جانتا ہوں۔ حضرت جلال الدین جہانیان بخاری فرماتے ہیں کہ میں بنی امیہ کو دشمن جانتا ہوں۔
چاہے وہ معاویہ ہو یا ابو سفیان، میں ان کو دشمن جانتا ہوں، ہمارے چشتی بزرگ فرماتے ہیں، اور ان کو مسلمان نہیں کہتا بلکہ منافقوں میں شمار کرتا ہوں۔ وہ منافق آج بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ الغرض خزانہ جلالی میں بہت چیزیں مفصل درج ہیں، لیکن اس مختصر سی کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید پلید شرب دوام یعنی ہمیشہ شراب خوری میں مبتلا ہو گیا، اور ایک روایت ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا، اتنی محبت کرتا تھا وہ اپنے باپ سے، تو شراب خوری میں لگ گیا، مبتلا ہو گیا یزید۔ اور ایک روایت ہے کہ اس نے کہا میں دین محمدی سے بیزار ہوں۔ یزید نے کیا کہا؟ میں دین محمدی سے بیزار ہوں اور عیسیٰ بن مریم کے مذہب میں داخل ہوں گا، یہ یزید نے کہا۔ اور منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ 4 ربیع الآخر 64 ہجری کو رقص و مستی کی حالت میں یعنی ناچتے ہوئے شراب کے نشے میں چور چھت سے گرا، جس سے اس کا مغز پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رقص و مستی کی حالت میں شکار کو گیا اور گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ وہ ہجرت کے 26ویں یا 22ویں سال پیدا ہوا۔ اس کی حکومت 3 سال اور 8 ماہ رہی۔ اس کا مدفن دمشق کے قریب قصبہ جوارین میں ہے۔ اس کے زمانے میں یعنی 63 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا مکہ میں انتقال ہوا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا۔ 40ویں دن منبر پر آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میرے باپ نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، خلافت ان کا حق تھا، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ دیکھ کر تمام بنی امیہ کے لوگ اس غریب تائب شدہ مسلمان یعنی معاویہ بن یزید کے بیٹے کے خلاف متفق ہو گئے، ساری بنی امیہ، اور اسے زہر دے کر مار دیا، اور اس کی جگہ مروان بن حکم کو تخت پر بیٹھایا۔ مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو مردود قرار دے دیا تھا، جس کو رسول اللہ نے مردود قرار دے دیا تھا، بنی امیہ نے اسے تخت پر بٹھایا۔ 65 ہجری میں مروان نے یزید کی بیوی سے نکاح کر لیا، کسی وجہ سے وہ نئے خاوند سے ناراض ہو گئی اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا، مروان کا بیٹا، اور اس کے زمانے میں مختار ثقافی نے محمد حنیفہ بن حضرت علی کی طرف سے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے بنی امیہ کے خلاف جہاد شروع کیا، یعنی حضرت محمد حنیفہ نے کہا تھا علی مولا علی کے بیٹے نے کہ بدلہ لو۔ انہوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ بنی امیہ اور ان کے معاونین کا اسی طرح خون بہاؤں گا جس طرح بخت نصر نے یہودیوں کا خون بہایا تھا۔ بخت نصر نے بہت یہودی مارے تھے، اور جو سہکل سلیمانی وہ اسی نے توڑوایا تھا، بہت مارا تھا یہود۔ تو انہوں نے کہا بخت نصر نے جیسے یہودیوں کو مارا تھا، میں بھی ایسے یزیدیوں کو ماروں گا۔ کنہوں نے؟ حضرت مختار ثقفی۔ بس انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں محمد حنیفہ بن علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے آیا ہوں اور ان کے لیے تم سے بیعت لیتا ہوں۔ یہ سن کر تمام اہل کوفہ نے ان کے ساتھ بیعت کی۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے بھی بیعت کی۔ یاد رہے کہ مالک اشتر حضرت علی کرم اللہ وجہہ معاونین میں سے تھے، اور جنگ جمل و صفین میں انہوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے تھے۔ مالک بن اشتر نے بھی اپنی کثیر جماعت کے ساتھ مختار سے متفق ہو گئے اور ہزاروں آدمیوں کا عظیم لشکر بنا کر مخالفین کو قتل کرنا شروع کر دیا، یعنی یزیدیوں کو، اور امام حسین کے شہید کرنے والوں میں سے کوئی نہ چھوڑا، سب کو مار دیا۔
پارے یزیدی۔ اس کے بعد انہوں نے اہل بیت کی دوستی میں اپنی جان بھی نثار کر دی۔ حضرت مختار نے اور حضرت مالک اشتر نے امام حسین کی دوستی میں اپنی جان بھی نچھاور کر دی۔ مختار کا جو جہاد تھا پنج شنبہ جمعرات کی رات ماہ ربیع الاول 66 ہجری میں شروع ہوا۔ ابو القاسم محمد حنیفہ بن علی اپنے علم و فضل و شجاعت کی وجہ سے بہت مشہور و معروف تھے، چنانچہ ان کے کمالات کتب تاریخ میں مفصل درج ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے دن سے انہوں نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا کوئی کام نہیں کروں گا۔ حرمین شریفین کا طواف کیا کرتے تھے، بس حرم کا طواف کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے جب سے امام حسین شہید ہوئے، اور ہمیشہ گوشائے غزلت میں ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں 81 ہجری میں ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ عبد الملک کے زمانہ یعنی 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو مکہ معظمہ میں قتل کیا اور خانہ کعبہ پر گولہ باری کی۔ کس نے؟ حجاج بن مکہ معظمہ میں قتل کیا اور خانہ کعبہ پر گولہ باری کی۔ 77 ہجری میں عدی بن حاتم طائی کہ جس کی عمر 120 سال تھی، جو جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ لڑا تھا، یعنی علی کی فوج میں تھا، حاتم طائی لڑا تھا، مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ حاتم طائی نے بھی مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی عبد الملک کے زمانے میں 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ الغرض ان بزرگان کی، حاتم طائی بھی بزرگوں میں شامل تھے، ان بزرگان کی وفات کے بعد سلاطین بنی امیہ بے خوف ہو گئے۔ جب ان سب کا انتقال ہو گیا بزرگوں کا تو بنی امیہ بے خوف ہو گئے۔ جس طرح کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ہجرت کے بعد بے خوف تھا، بس انہوں نے دست ظلم دراز کیا۔ الغرض تمام بنی امیہ بن معاویہ سے مروان بن محمد تک، یعنی معاویہ سے لے کے مروان بن محمد تک اہل بیت پر قسم قسم کے مظالم ڈھائے۔ جنہوں نے بنی امیہ نے 14 آدمیوں نے تقریباً 100 سال تک حکومت کی اور اہل بیت پر قسم قسم کے مظالم ڈھائے۔ کن نے؟ بنی امیہ، یعنی 100 سال تک گالیاں دی گئیں جمعے کے خطبے میں اہل بیت کو، اور اہل بیت مظلوم بیٹھ کر سنتے رہتے تھے۔ 90 سال تک دی گئی گالیاں، تبرہ بھیجتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے تائید یزدی سے جمعہ کے دن 13 ربیع الاول 132 ہجری کو عباسیہ خلافت شروع ہوئی۔ بن عبد المطلب نے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا، یعنی خلافت عباسیہ یہاں سے شروع ہوئی۔ جو آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کی اولاد میں سے انہوں نے بنی امیہ پہ چڑھائی کی، بنی امیہ کے خلاف خروج کیا اور ابو مسلم خراسانی کی امداد سے جمعہ کے دن تاریخ مذکورہ کو مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ ابو العباس بن عبداللہ، یہ اس نے جو ہے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا اور کس کی مدد سے؟ ابو مسلم خراسانی کی امداد سے جمعے کے دن تاریخ مذکورہ کو مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ حضرت امام حسین اور تمام اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے خاطر بنی عباس نے سیاہ کپڑے پہن لیے، کالے کپڑے پہن لیے بنی عباس نے، اور سیاہ جھنڈے بلند کیے۔ سیاہ جھنڈے بلند کر کے بے شمار لشکر جمع کیا، یہ کہہ کر جمع کیا کہ ہم امام حسین کا موت کا بدلہ لیں گے۔ کالے کپڑے بھی پہنے اور لشکر جمع کیا اور بنی امیہ کے در پہ ہو گئے۔ محمد بن مروان نے جو بنی امیہ کا آخری حکمراں تھا ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اپنے تمام لشکر اور قبیلہ سمیت مارا گیا۔ اس کی تفصیل تاریخ طبری اور روضۃ الصفا میں موجود ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ محمد بن مروان کے قتل کے بعد ابو العباس عبداللہ نے
حکم عام دے دیا کہ تمام ممالک اور تمام شہروں میں جہاں بنی امیہ اور ان کے معاونین ملیں بلا سوال و جواب انہیں قتل کر دیا جائے، بس اس قوم سے کوئی فرد زندہ نہ بچا، یعنی بنی امیہ سے کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بنی امیہ کی تمام قبروں کو کھود کر ان کی ہڈیوں کو جلا دیا جائے تاکہ اس قوم کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے۔ پس انہوں نے معاویہ، یزید اور دیگر لوگوں کی قبروں کو کھودا، ان کی ہڈیوں کو جلایا اور قبروں کو مسمار کر دیا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا۔ اس کے بعد بنی عباس سلطنت کے امور میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں صوفیاء کرام کو حیرت اور سکوت کے سوائے اور کسی چیز کے ساتھ سروکار نہ تھا۔ بنی عباس میں جو خلافت چلی عباسیوں کی، خلافت عباسیہ میں صوفیوں کو سوائے حیرت کے اور سکوت کے، خاموش رہنے کے، کسی چیز کے ساتھ سروکار نہ تھا۔ صوفی خاموش ہو گئے اور عالم حیرت میں چلے گئے، سکوت، خاموشی اختیار کی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے مظالم ڈھائے اہل بیت پہ۔ صوفی ان معاملات کے باوجود اکثر علماء امت بنی عباس کو خلافت کے جواز میں متفق ہیں اور تمام خلفائے بنی عباس کو رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں۔ کون؟ علماء، کون؟ مولوی حضرات۔ علماء وقت نے دیگر سلاطین مثل سلطان محمد غزنوی اور سلطان سنجر سلجوقی جو خلفائے بنی عباس کے ہم عصر تھے کے حق میں یہ فتویٰ دیا مولویوں نے کہ پہلے خلفائے بنی عباس سے خلافت حاصل کریں اور پھر ان کی نیابت میں حکومت کریں، یعنی ان کے نائب بن کر حکومت کریں۔ چنانچہ 500 سے زائد عرصہ تک اسلامی ممالک کے تمام حکمران اسی طرح کرتے رہے مولویوں کے فتویٰ دینے کی وجہ سے۔ حالانکہ خلافت عباسیہ میں سب کو زہر دیا گیا، تمام امامین کو، اور بہت ظلم ڈھایا گیا اہل بیت پر، اسی طرح کرتے رہے حتیٰ کہ ہلاکو خان پسر چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا اور 686 ہجری میں خلیفہ بغداد ابو احمد عبداللہ بن تنصر مستعین باللہ کو اس کے اہل و عیال سمیت تہہ تیغ کر ڈالا اور شہر بغداد اور اس کی نواح علاقوں کو ہلا کر خاک کر ڈالا۔ خلفائے بنی عباس نے جن کی تعداد 37 تھی، کل 520 سال 4 ماہ حکومت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔